تو چلیے آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جنوبی ہند میں راشٹرکوٹ کے جو حکمران تھے وہ جین مت کے ماننے والے تھے، اور جو راجپوت تھے وہ ہندو مت کو یا ہندو مذہب پر چلنے والے تھے، اور چولا جو تھے وہ شیو مت کے پیروکار تھے. تو اس طریقے سے یہ تینوں الگ الگ مذاہب کے ماننے والے پیروکار تھے، جس میں جنوبی ہند میں چولا جو ہے وہ پیروکار تھے شیو مت کے، اور راشٹرکوٹ جین مت کو ماننے والے راجپوت ہندوؤں کے. بعد میں شیو مت کیا ہو گیا، دو شاخوں میں بٹ گیا. ایک تھا پاسوپٹا اور دوسرا کپالکا. یہ دو شاخیں ہو گئی شیو مت میں آہستہ آہستہ. یہ سوال آیا تھا اس سے پہلے، شیو مت کے پرچار کرنے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو نئے نار کہیں گے. شیو مت کے جو پرچار کرنے والے تھے نا، ان لوگوں کو ہم کیا کہیں گے؟ نئے نار. یہ وہ لوگ ہیں جو شیو مت کی تبلیغ کرتے تھے. اور جین مت کا جو سب سے مشہور شاعر گزرا ہے وہ ہے تروونکا دیورا. تروونکا دیورا یہ جین مت کا سب سے مشہور شاعر گزرا ہے. رامانوجاچاری کی آمد اور رائے سے کرناٹک میں ویر شیو مت کو فروغ ملا. تو کرناٹکا میں ویر شیو مت جو پھیلا وہ رامانوجاچاری ہے. اور ایک سوال اس سے پہلے ڈی ایس سی میں پوچھا تھا، کرناٹکا میں اور نظام آباد کی جو سرحدی علاقے ہے یا تلنگانہ کا شمالی علاقہ ہے، یہاں پر ایک طبقہ ہوتا ہے جس کا نام ہے لنگایت. تو یہ کرناٹکا میں ویر شیو مت جو پھیلا وہ رامانوجاچاری کی وجہ سے پھیلا. پانڈیاؤں کی سب سے اہم بندرگاہ کایال کون سی تھی؟ کایال. بہت سے ڈی ایس سیوں میں ایسے سوالات آ چکے ہیں. کایال ان کی بندرگاہ تھی، پانڈیوں کی سب سے اہم بندرگاہ. کون سی تھی وہ؟ کایال تھی. وہ کایال بندرگاہ بہت اہم تھی. عہد وسطی میں یہ جو لوگ تھے ٹیکسز جانوروں کے علاوہ جنگلات، معدنیات اور پیشوں پر بھی ٹیکس عائد کرتے تھے. جس طریقے سے ابھی بھی ٹیکسز ہے، تو اس زمانے میں بھی جنگلات پر، معدنیات پر اور پتوں پر ٹیکس عائد کیا جاتا تھا. یہ سوال بھی بہت وقت پوچھا گیا، ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ سوال پوچھا جاتا. کون سا ہے؟ عہد وسطی میں تجارتی انجمنوں کو گلڈز کہا جاتا تھا. کیا ہے؟ تجارتی جو انجمنیں تھی عہد وسطی میں، اس انجمن کو گلڈز نام سے پکارا جاتا تھا. کب؟ عہد وسطی میں، درمیانی دور میں. کیا نام اس کا؟ اس کا نام ہے گلڈز. اور ایک یہ بھی ڈی ایس سی میں سوال آتا ہمیشہ، ناگارام. ناگارام مڈول پیریڈ میں یا عہد وسطی میں ناگارام کے معنی ایک تجارتی شہر یا تجارتی جگہ کے ہوتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ناگارام. یہ سوال بھی ایس جی ٹی میں خاص کر پوچھتا ہے. ناگارام جو ہے تجارتی مقامات، تجارتی شہروں کو کہیں گے، اور اس کے بارے میں آگے آئے گا جب ہم دیکھیں گے. عہد وسطی میں سنسکرت درباری زبان تھی، یعنی جتنے بھی رامائن ہے، مہا بھارت ہے، اس زمانے کے جتنے بھی راجا گزرے ہیں ان کی جو سرکاری زبان تھی، دربار میں جو کاروبار ہوتے تھے وہ سنسکرت میں ہوتے تھے. رامائن سنسکرت میں ہے، مہابھارت سنسکرت میں ہے، پرانا سنسکرت میں لکھے ہوئے ہیں. جین مت اور بدھ مت کی کتابیں پالی پرکرات زبان میں لکھی ہوئی ہے. پرکرات زبان میں جین مت اور بدھ مت کی مذہبی کتابیں لکھی ہوئی ہیں.
राष्ट्रकूट हुक्मरां अमूदवश ने कवि राजमार्ग कन्नड़ी जबान में लिखी। ये बहुत मशहूर किताब है। राष्ट्रकूट के हुक्मरां था अमूदवश, उसकी किताब है कवि राजमार्ग। ये किताब, ये जो लिखा कन्नड़ी जबान में लिखा था। कंबर ने तमिल में रामायण लिखी। तमिल जबान में रामायण का तर्जुमा करने वाला शख्स है कंबर। कंबर नामी शख्स ने क्या किया, रामायण का तर्जुमा किया। इससे पहले हम देखे थे नन्नया ने महाभारत के 2.5 प्रवास को, 2.5 हिस्सों को तेलुगु में तर्जुमा किया था। तो तमिल में रामायण का तर्जुमा करने वाला शख्स है कंबर। तो ये रामायण और महाभारत ये सभी जो है संस्कृत जबान में है ओरिजिनली। वेंगी के चालुक्य और काकतीय सल्तनत में जो दरबारी जबान थी वो थी तेलुगु। कब? वेंगी के चालुक्य और काकतीयों के दौर में तेलुगु बहुत ज्यादा फली फूली। पालाकोरकी सोमनाथ ने बसवा पुराण लिखी। ये एक शख्स है, राजा है, पालाकोरकी सोमनाथ। इसने किताब लिखी बसवा पुराण। तो ये बसवा पुराण हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में से एक है। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, क्या सभी को आवाज कम सुनाई दे रही? इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा आवाज में। ये हाईएस्ट है मेरी। कोई बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज सबको कम सुनाई दे रही? हाँ, जिसको कम सुनाई दे रही वो ईयरफोन का इस्तेमाल करिए ताकि आप आसानी से सुन सके। तो बसवा पुराण जो किताब लिखी वो लिखी थी पालाकोरकी सोमनाथ ने। रंगनाथन की रामायण ने बहुत शोहरत हासिल की। आपको ताज्जुब होगा कि रामायण जो है 100 से ज्यादा रामायण के नुस्खे हैं, यानी 100 मुख्तलिफ कहानियां हैं रामायण की, मुख्तलिफ लोगों ने लिखी। जो असली रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखी थी संस्कृत में। रंगनाथन ने रामायण भी लिखी, तो उसकी रामायण बहुत ज्यादा मशहूर है। जिस तरीके से हम भी पढ़ते ना, एक किताब के बहुत ज्यादा लिखने वाले रहते। अब जैसे पेडागॉजी है, तेलुगु एकेडमी की है, नील कमल की है, न्यू एरा की है, तो वैसे ही रामायण की बहुत सारे लिखने वाले थे, जिसमें रंगनाथन की रामायण बहुत मशहूर हुई। एक पहाड़ है राजस्थान में, आलवर, आबू पहाड़, माउंट आबू। ये जैन मत का यहाँ मंदिर है और ये राजपूत राजाओं ने माउंट आबू पर मंदिर बनाया था। माउंट आबू जैन मत का मंदिर है। सवाल आया था इससे पहले। राष्ट्रकूट हुक्मरानों के तामीर करदा एल्लोरा गार, अजंता और एल्लोरा 2 है ना, तो राष्ट्रकूट क्या करे? एल्लोरा गार बनाए। कौन? राष्ट्रकूट बनाए। और अजंता भी है। ये अजंता जो है महाराष्ट्र में है, और ये जो बनाई गई पहाड़ काटकर बुद्धिस्ट बौद्ध मत के इसमें मूर्तियां वगैरह है। तो ये जो राष्ट्रकूट तामीर करे वो एल्लोरा करे। कौन सा? एल्लोरा। कैलाशनाथ मंदिर बहुत मशहूर है। तो राष्ट्रकूट सल्तनत में एल्लोरा के गार और कैलाशनाथ का मंदिर ये बहुत मशहूर है। सवाल कैसा पूछता डीएससी में? कैलाशनाथ का मंदिर इन हुक्मरानों ने बनाया, राजपूतों ने, राष्ट्रकूट ने, चौला ने, पलवा ने, वेंगी के चालुक्य। ऐसे सवाल मुख्तलिफ आपको ऑप्शन होते। जब आपको पहले क्या हुआ करता था कि आपको सिर्फ एक सही जवाब मालूम था तो काफी था। अब जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें क्या करना पड़ता है आपको? कम से कम 3 गलत जवाब कौन से मालूम करना पड़ता आपको, तब जाके आप सही की निशानदही कर सकते। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा तो सवाल भी उसी नोयत से आ रहे। तो राष्ट्रकूट हुक्मरान ने जो तामीर करे थे वो थे एल्लोरा के गार और कैलाशनाथ का मंदिर। चौलाओं का तामीर करदा बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया? चौलुक्य के राजाओं ने बनाया।
اور کاکتیوں کا ورنگل میں ایک بنایا ہوا مندر ہے جس کا نام ہے 1000 ستون کا مندر. کوئی دیکھے تو ان کو پتا ہوگا 1000 ستونوں پر وہ مندر بنا ہوا ہے. تو یہ کاکتیہ کے راجاؤں نے بنایا تھا. اور امپا دیول سوری ستون اور رامپا دیول ہے. یہ رامپا دیول جو ہے جنوبی ہند کے آرٹ اور طرز تعمیر کے لاسانی نمونے ہیں. یعنی چولاؤں کا بنایا ہوا بردیشور مندر، کاکتیوں کا 1000 ستون کا مندر اور رامپا دیول، یہ سبھی کے سبھی تین بھی جو عمارتیں ہیں یہ جنوبی ہند کے آرٹ یا طرز تعمیر پر بنائی ہوئی ہے. مختلف عمارتیں مختلف مغلوں کے دور میں جو تھا بنایا ہوا وہ رشین اور ایرانین، انڈو ایرانین اس قسم کی تعمیرات کی گئی تھی. لیکن چولاؤں کا بنایا ہوا بردیشور مندر اور کاکتیوں کا بنایا ہوا 1000 ستون کا مندر اور رامپا دیول یہ جنوبی ہند کے آرٹ اور طرز تعمیر کے نمونے ہیں. اس میں بتائیے آپ کچھ ڈاؤٹ ہے کیا؟ یہ بیٹس میں یہ جو پیج ہے اس پر دیکھیے آپ کو بار بار پڑھنا ہوگا تب جا کے آپ کے دماغ میں بیٹھے گا کون کون سی کتاب لکھا تھا وہ کس کے بارے میں تھی. اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو روزانہ جتنے بیٹس پڑھتے تھے وہ ہم یاد کر لیتے تھے. مثال کے طور پر اگر آج 200 بیٹس پڑھے تو کل 200 بیٹس ہم سناتے تھے. تو یہ جو 200 بیٹس تھے روز 200 روز 200 اس طریقے سے یا روز 100 یہ پورے کیا ہے دماغ میں ہمیشہ کے لیے ابھی بھی بیٹھے ہوئے دماغ میں بہت سارے. تو اس کا پڑھنے کا طریقہ ایسا ہی ہے. زیادہ دہرانا پڑتا آپ کو کیونکہ اس میں پورے کیریکٹرز یاد رکھنا ہے آپ کو اور کون کیا کرے تھے کون سی مندر بنائے تھے یہ یاد رکھنا ضروری ہے. وقت لگتا لیکن آپ کی کامیابی یقینی ہو جاتی. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارا ٹاپک ہے ہندوستان میں مغلوں کی آمد، دہلی سلطنت کے بارے میں. تو قطب الدین ایبک کا وائسرائے علاؤدین خلجی کیا کرا قطب الدین ایبک کو اپنا وائسرائے بنا کر چلا گیا اور قطب الدین ایبک نے غلامہ سلطنت کی بنیاد ڈالی، سلطنت غلامہ. بلبن جو ہے دہلی کا ایک اہم سلطان تھا. یہ 1287 سے 1265 تک یعنی یہ مغلیہ دور سے پہلے کی باتیں ہیں. یہ پہلے کا دور حکومت ہے. یہ ایرانی ادب بالخصوص بادشاہ کی قدم کو چومنے کی ایرانی روایت ہے. جیسے پہلے بھی خطوط میں لکھتے تھے قدم بوسی، تو یہ ایرانی طریقہ ہے جہاں پر بادشاہ کے قدم چومے جاتے یا جھک کر فرشی سلام کیا جاتا تھا. بلبن کا بادشاہ کے ربانی حق کے نظریے پر یقین تھا. بلبن جو بادشاہ تھا نا اس کو کس بات پر یقین تھا کہ بادشاہ کو ربانی حق حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو حکومت کا حق دیا، یہ اس کا ماننا تھا. جب بلبن کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اس کا پوتا خیخ آباد بادشاہ بنا. پھر آیا علاؤدین خلجی جو 1296 میں تخت نشین ہوا. محمد بن تغلق کو تاریخ میں ایک پاگل بادشاہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. محمد بن تغلق کو پاگل بادشاہ کیوں کہیں گے؟ حالانکہ اس نے بہت ساری اچھی چیزیں کی. خاتمہ ہو گیا پوری حکومتوں میں خاتمہ ہو گیا، راشٹر کوٹا، اب کوئی حکومت باقی نہیں رہی. راشٹر کوٹ کا ٹاپک ختم ہو گیا. اب ہم جو پڑھ رہے دہلی سلطنت کے بارے میں پڑھ رہے. تو محمد بن تغلق جو ہے اس کو تاریخ میں پاگل بادشاہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کیا اس کے دور حکومت میں سکے جو ہیں وہ تانبے کے برونز کے تھے. تو یہ کیا کرا سونے اور چاندی کے سکے شروع کرا. سونے اور چاندی کے سکے شروع کرنے سے کیا ہو گیا لوگ سونا زیادہ حاصل کرنے لگے. تو اسی لیے اور اس کے کچھ فیصلے تھے، چند فیصلوں کی وجہ سے اس کو پاگل بادشاہ یا پچھی تغلق بھی بولتے ہیں اردو میں
تو اس کو پاگل بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اس نے بہت ساری ترقی کے کام کیے، نہروں کو کھدوایا. اب دیکھیں گے ہم اس میں تغلق نے 1327 عیسوی میں پائے تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کیا. دولت آباد کہاں ہے؟ اورنگ آباد کے قریب میں ہے یہ، وہاں پر منتقل کیا. فیروز تغلق نے جاگیرداری نظام رائج کیا. سب سے اہم، فیروز تغلق کیا کرا؟ محمد بن تغلق کا بیٹا جاگیرداری نظام رائج کرا. سن 1336 میں وجے نگر اور 1347 میں بہمنی سلطنت. بہمنی سلطنت کا معلوم ہے نا، وجے نگر. بہمنی سلطنت کا جو بانی تھا محمود گاواں، گلبرگہ میں ہے، دیکھیے. وجے نگر سلطنت ہری ہرا اور بکا رائے انہوں نے قائم کی تھی. دہلی سلطنت کو کئی صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا جنہیں اقتا کہا جاتا ہے. صوبے یعنی ریاست، کئی ریاستوں میں تقسیم کرے جنہیں اقتا کہا جاتا، اور یہ اقتے کے جو نگران کار ہوتے ان کو مقتدار کہتے تھے. تو دہلی سلطنت اقتے میں تقسیم تھی. پھر آیا علاؤدین خلجی. اس نے کیا کیا؟ جاگیرداری نظام کو برخاست کر دیا جو فیروز تغلق کے ذریعے شروع کیا گیا تھا. تاریخ میں وہ شخص جس نے سپاہیوں کو باقاعدہ تنخواہ دینے کا رواج شروع کیا وہ تھا علاؤدین خلجی. اس سے پہلے تنخواہیں نہیں تھی سپاہیوں کو، صرف ان کی ضرورت کی چیزیں کھانا پینا دے دیا جاتا تھا. لیکن جب علاؤدین خلجی آیا تو اس نے باضابطہ تنخواہوں کا نظام شروع کیا سپاہیوں کے لیے. علاؤدین خلجی نے مارکیٹ میں فروخت کی جانے والی اشیاء محتاج کی قیمتوں پر کنٹرول کیا. یعنی قیمتیں جو بڑھتی اشیاء کی اس پر بھی کنٹرول کرنے کا باضابطہ علاؤدین خلجی کے پاس ایک سسٹم تھا. نہیں آتے، پورے خاندان غلامہ میں نہیں آتے. الگ الگ بادشاہوں نے الگ الگ وقتوں پر حکومت کی. ٹھیک ہے. قطب الدین ایبک صرف غلامہ سلطنت کا بانی تھا. اب اس کے بعد دیکھیے آپ آگے، علاؤدین خلجی نے تنخواہوں کا نظام کیا اور حکومتوں پر وہ کنٹرول کرتا تھا. قیمتوں پر وہ کنٹرول کرتا تھا. کون؟ علاؤدین خلجی. اس نے باضابطہ تنخواہوں کا نظام بھی قائم کیا تھا. 1526 میں مغل آئے، اس سے پہلے سب یہ لوگ تھے. محمد بن تغلق نے 1329 میں تانبے کے سکے رائج کیے. کس کے؟ تانبے کے سکے رائج کرے. کون؟ محمد بن تغلق. دہلی جو سلطنت ہے 1206 سے 1526 کے درمیان اس پر حکومت کرنے والے 5 سلطنتیں تھی، 5 اہم سلطنتیں تھی. ایک تھا خاندان غلامہ یعنی سلیو ڈائنسٹی. دوسرا خلجی سلطنت، اور تیسرا تغلق سلطنت، اور چوتھا تغلق سلطنت کے بعد سید سلطنت، اور آخر تھی لودھی. ابراہیم لودھی تھا لاسٹ. یہ تو یہاں پر مغلیہ سلطنت ابراہیم لودھی کو ہرا کر شروع ہوتی. تو 1206 سے 1526 تک مغلوں کے آنے سے پہلے تک ہندوستان میں 5 سلطنتیں تھیں. جس کو پہلے جو تھا 1206 سے 1290 تک قطب الدین ایبک کی بنائی ہوئی خاندان غلامہ تھی. اس کے بعد 1290 سے 1320 تک کون سی شروع ہوئی؟ خلجی سلطنت شروع ہوئی، جس میں علاؤدین خلجی بہت مشہور ہے. پھر وہ جانے کے بعد تغلق آیا 1320 میں. محمد بن تغلق جو آیا 1320 میں آیا، اور علاؤدین خلجی جو آیا تھا وہ 1290 سے 1320 تک اس نے حکومت کی.
پھر آئے تغلق 1320 سے 1414 تک کرے. اس کے بعد سید جو آئے تھے وہ 1414 سے 1451 تک. تو اس طریقے سے 5 سلطنتیں تھی دہلی سلطنت کے شروع ہونے سے پہلے. کلیئر عبید احمد؟ کلیئر ہو گیا نا؟ مغل سے پہلے 5 سلطنتیں تھی. کون سی؟ خاندان غلامہ اور خلجی، تغلق، سید اور لودھی. جاگیردار اور زمیندار نظام. یہ دیکھیے وہ گورنر اور وائس رائے جس طریقے سے ہوتے، بعض علاقے کسی کی جاگیر میں دے دی جاتے، اس جاگیردار کا کام ہوتا ان علاقوں سے لگان وصول کرنا، بادشاہ کو دے دینا. زمینداری نظام بھی وہی ہے، زمینیں ایک شخص کو دے دی جاتی، حوالے کر دی جاتی گاؤں کی پوری یا کسی صوبے کی، اس کو ٹیکس وصول کر کے دینا ہوتا ہے، لیکن یہ نام الگ الگ ہے. مغلیہ دور میں زمینداری نظام تھا، اس کے بعد جاگیرداری نظام آیا. تو اب جب تاریخ میں ہم پڑھیں گے آگے تو دیکھیں گے. بہرحال یہ جاگیردار اور زمینداری نظام جو ہے ٹیکس وصول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو سید آئے، لودھی آئے وغیرہ. اب دیکھیے آپ یہاں پر فیروز تغلق پہلا سلطان تھا جس نے اراضیات کی آپاشی کے لیے نہریں بنائی. ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ نہریں بنانے والا شخص تھا وہ فیروز تغلق تھا. فیروز تغلق وہ بادشاہ تھا جس نے نہریں کھدوائی تاکہ آپاشی کی سہولتیں مہیا ہو سکے. ہری ہرا اور بکا رائے نے تنگ بھدرا کے قریب 1336 میں وجے نگر سلطنت قائم کی، جیسا میں پہلے یہاں بیان کر چکا. قائم کردہ سلطنت کو، ان کی سلطنت کو سنگما سلطنت کا نام بھی دیا جاتا. وجے نگر سلطنت کا نام اور کیا ہے؟ سنگما. دیورائے دوم سنگما سلطنت کا دوسرا عظیم بادشاہ تھا. پہلا ہری ہرا بکرائے اور دوسرا سنگما. کون سا ہے؟ دیورائے دوم. کرشنا دیورائے اول دوم دونوں. ایرانی سفیر عبد الرزاق 1443 میں وجے نگر آیا. یہ سوال ڈی ایس سی میں آتا کبھی بھی. کب آیا وہ؟ 1483 میں آیا. وجے نگر سلطنت میں ایک سفیر آیا تھا جس کا نام تھا عبد الرزاق. یہ عرب سے آیا تھا. قطب الدین ایبک جو آیا تھا ٹرکی سے آیا تھا. تو بہرحال اس طریقے سے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. اب یہاں کچھ ڈاؤٹ ہے کیا آپ کو؟ بولیے. سوال آتا، دیکھو امتحان میں کیسے سوال آیا تھا، آپ جواب دیجیے. اب میں دیکھتا ہوں آپ کو کیس کریں گے. آپ ٹیٹ بھی لکھ چکے. یہ ایرانی سفیر عبد الرزاق جو آیا اس کے دور میں آیا تھا، ایسے سوال آتا. بولیے کس کے دور میں آیا تھا ہوں گا؟ کوئی گیس؟ کرشنا دیورائے. 2 کرشنا دیورائے تھے، اول دوم. ہری ہرا بکا رائے نہیں، غلط. لاسٹ ٹائم ڈی ایس سی میں ایسی سوال آیا تھا. تو اس طریقے سے انڈیپ سوال آتے. کرشنا دیورائے دوم کے زمانے میں آیا تھا ایرانی سفیر عبد الرزاق. دیورائے دوم کے زمانے میں آیا تھا، اس کے زمانے میں. اس کا دور حکومت 1442 سے 1443، صرف 1 سال کام کرا انہیں. تو اس طریقے کے سوالات آتے ہیں. آپ لوگ سرفیس مت پڑھیے، ان ڈیپتھ پڑھیے. سمجھ رہے نا؟ اگر ہم پڑھا بھی دیے تو اس پہ اکتفا کرے بغیر آپ ان ڈیپتھ جا کے پڑھیے. اب یہ پڑھ لیے بات، آپ جب بھی خالی ہوتے گوگل کریے، کچھ کریے، پڑھیے اختا کیا ہے پڑھیے، زمینداری نظام کیا تھا، کیسا کام کرتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو زیادہ نالج آتی، کانفیڈنس بڑھتا اور آپ آسانی سے
اپنی جاب حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے, یہاں کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے نا, آگے بڑھے. چلیے, श्री कृष्णा देवराय ने 1509 में गजपति राजा को शिकस्त दी. किसने? श्री कृष्णा देवराय ने. ये श्री कृष्णा देवराय जो है विजयनगर सल्तनत का बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरा है. इसके दौर में अदब बहुत ज्यादा फला फूला और बहुत ज्यादा तरक्की करा. श्री कृष्णा देवराय ने उड़ीसा के राजा गजपति को शिकस्त दी थी 1509 में. गजपति राजा ने कृष्णा देवराय से अपनी बेटी का बिहा रचाया. तो ये आम बात थी उस जमाने में, बादशाह अपने आप को बचाने, अपनी सल्तनत को बचाने या तो जंग लड़ते थे या जिसके साथ लड़ना है उससे दोस्ती कर लेते थे, रिश्तेदारी करते थे. जैसा मुगलों में भी देखे हमने, जोधाबाई है, बहुत सारी राजपूत महारानियां हैं जिन्होंने मुगलों से शादी की. तो गजपति राजा ने कृष्णा देवराय से अपनी बेटी का बिहा रचाया. श्री कृष्णा देवराय ने तेलुगु में एक नज़म लिखी जिसका नाम है अमुक्ता माल्यदा, और इसके दरबार में 8 शायर थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है. हाँ, नवरत्न अलग है, ये अष्टदिग्गज है. 8, अष्ट का मतलब है 8 शायर थे अष्टदिग्गज. श्री कृष्णा देवराय के ये दरबारी शायर थे. श्री कृष्णा देवराय ने हजारी राम मंदिर बनवाया. हजार सुतुल का मंदिर अलग है, ये हजारी राम मंदिर अलग है. बहमनी और विजयनगर सल्तनत के दरमियान 1565 में जंगी तालीकोटा लड़ी गई. जंग बक्सर, जंग तालीकोटा बहुत अहम है. ये बहमनी और विजयनगर, ये 2 सल्तनत थी ना, बहमनी सल्तनत, विजयनगर सल्तनत, इन दोनों के दरमियान जंग तालीकोटा हुई 1565 में. रामा राय के भाई तिरुमला ने पोनुगोंडा को राजधानी बनाकर 1570 में आरवेडो सल्तनत की बुनियाद डाली. ओके, हाँ, तो इसका भाई क्या करा, ये भी आया था सवाल, ऐसी सवाल आते. आरवेडो सल्तनत का बानी कौन था? रामा राय का भाई था, उसका नाम था तिरुमला. पेनुगोंडा के मुकाम को राजधानी बनाकर 1570 में अपनी सल्तनत कायम की. गैर मुल्की सैय्यद अब्दुल रज़ाक, न्यूनेस, निकोलो कोंटी, पीस ने विजयनगर सल्तनत की तारीफ की. तो इतने लोगों ने 1, 2, 3, 4 विजयनगर का दौरा करने वाले ये 4 सैय्यद थे. विजयनगर सल्तनत के ईरान, ये सवाल भी लास्ट टाइम आया. देखिए, विजयनगर सल्तनत के ईरान थे, मिस्र, अरब, इटली, पुर्तगाल, सेलून, चीन, बर्मा से तिजारती ताल्लुकात थे. अब ये हमको याद रहता, ईरान याद रहता, मिस्र रहता, अरब रहता, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है. सेलून मुश्किल है, इटली मुश्किल है, तो ये अच्छा पढ़ना. विजयनगर सल्तनत का ताल्लुक इस मुल्क से था, कि जवाब पूछता, सवाल पूछता आपको, वहां पर ये ऑप्शन रहते, सेलून है, हाँ, चीन है, बर्मा है, पुर्तगाल है, इस तरीके से मिस्र है, ईरान है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ना हिंदुस्तान से करीबी इलाके हैं. इटली एक दूर था. विजयनगर सल्तनत के हुक्मरान मजहबी रवादारी के कायल थे. इन्होंने कई मनादिर बनाए, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारी रामा मंदिर. अभी देखे ना, हजारी रामा मंदिर श्री कृष्ण देवराय बनाया था, तो विट्ठल स्वामी मंदिर भी उस वक्त के बहुत मशहूर है. उस वक्त की जो मशहूर इमारतें थी उसमें रंगा मंडपम और पद्मा महल बहुत मशहूर थी. रंगा मंडपम और पद्मा महल विजयनगर सल्तनत की अहम इमारतें हैं. ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को शिकस्त देकर बहमनी सल्तनत कायम की. कौन है इसका बानी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी सल्तनत का बानी है. 1347 में बनी है.
बहमनी सल्तनत का वजीर आजम था महमूद गावा, गुलबर्गा में जो मदरसा बना। फेरोज बहमनी ने गुलबर्गा में एक शानदार मस्जिद भी बनाई। महमूद गावा ने बिदर में एक मदरसा बनाया। महमूद गावा फारसी का जय्यद आलिम था, इसने फारसी में शायरी भी की। विष्णु मत के अलंबरदार रामानुज ने 11वीं सदी में भक्ति तहरीक शुरू की। तो भक्ति तहरीक शुरू करने वाले कौन है? विष्णु मत के अलंबरदार रामानुज। आपको ताज्जुब होगा कि इतने बादशाह ये जो गुजरे, पूरे दीनदार, तहज्जुद गुजार, बहुत ही नेक सिफत होते थे। हालांकि इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी ऐशो इशरत की जिंदगी, बहुत सारा माल, बहुत सारा सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनकी जिंदगी जो थी बिल्कुल सादा और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारते थे। तो वही वजह थी उनकी कामयाबी की। तो विष्णुमत का नंबरदार था 11वीं सदी में रामानुज। 14वीं सदी में रामानंद ने शुमाली हिंद में भक्ति तहरीक शुरू की। हमने इससे पहले भी क्लास में पढ़ा भक्ति तहरीक के बारे में। तो ये रामानंद शुमाली हिंद में, ये इंपॉर्टेंट सवाल, शुमाली हिंद में भक्ति तहरीक शुरू करने वाले कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के शागिर्द थे कबीरदास, जिनके हिंदी में दोहे बहुत मशहूर है। वल्लभाचार्य और चैतन्य ने भक्ति तहरीक को बंगाल में फैलाया। कौन? वल्लभाचार्य और चैतन्य ने। रामदेव तुकाराम ने महाराष्ट्र में, गुरु नानक ने पंजाब में भक्ति तहरीक शुरू की। तब बना इसी भक्ति तहरीक के वक्त वजूद में आया ये नौखेज मजहब है। तो बताइए आज की क्लास में यहाँ तक खत्म है क्लास। कुछ डाउट्स वगैरह है आपको? है तो बोलिए। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़िएगा, डीएससी कभी भी आ सकता है। महमूद गावा फारसी का जय्यद आलिम था। महमूद गावा जो है बहमनी सल्तनत का वजीर आजम भी था। ठीक है, शेख इस्माइल क्लियर। महमूद गावा ताजिर नहीं था, एक आलिम था, इसीलिए उसने मदरसा बनाया। शेख इस्माइल यस और नो बोल दीजिए, कुछ डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, आपकी मर्जी। तो चलिए क्लास यहीं खत्म होती है। आप सवाल आप कभी भी व्हाट्सएप पर या आपका जो ग्रुप है टेलीग्राम, उस पर भी पूछ सकते हैं। आवाज सबको आ रही, आपको नहीं आ रही, शायद आपके पास नेटवर्क का कुछ इश्यू है। तो इजाजत दीजिए, यहाँ पर आप डाउट्स कभी पूछ सकते हैं। आप हमेशा डाउट्स के लिए आपको वेलकम है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।